اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم معزز حاضرین و ناظرین اکرام و فرزندان توحید، برادران اسلام۔ آج کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں پر روشنی ڈالی اور یہ دونوں زندگیاں اور موتیں جو ہیں واضح کی ہیں، ان کو اجاگر کیا ہے۔ کسی تیسری یا چوتھی یا پانچویں زندگی کا یہ حیات کا ذکر نہیں کیا ہے۔ برادران محترم، یہ شروع دن سے ہی ایک ایسا فتنہ، ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا جتھا اور تنظیم شروع سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور اصل حقائق جو تھے ان کو چھپایا۔ اس کے علاوہ انکار کا جو ایک طوفان برپا کیا ہے، جس کو قرآن مجید نے لفظ کفروا کے ساتھ تعبیر کیا یا تکفرون کہا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں پہلے ذکر اسی فتنے کا کیا ہے، اسی گروہ کا کیا ہے۔ یہ شروع سے ہی اسلام دشمن، توحید دشمن، قرآن دشمن، ختم نبوت کا دشمن، اصحاب رسول کا دشمن، دین اسلام کی بنیادوں اور اصولوں کا دشمن رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کہ کیوں انکار کرتے ہو تم لوگ اللہ کی توحید کا، حالانکہ توحید الہی جو ہے یہ ایک متفق کا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر تمام انبیاء علیہم السلام کا، اصحاب کا، ائمہ کا، اہل اللہ کا، بزرگان دین کا، صوفیاء اکرام کا اتفاق اور اتحاد رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو متنازع بنایا، کبھی تو وحدت الوجود کے نام پر، کبھی وحدت الشہود کے نام پر، کبھی حلول کے نام پر، کبھی ہمہ اوس کے نام پر اس کو مختلف طریقوں سے اس کی تردید کی، انکار کیا، اور اس کے متوازی طور پر ان چیزوں کو لے کر آئے، اور ان چیزوں کا نام انہوں نے دین اور اسلام رکھا ہے، حالانکہ ان چیزوں کا نام دین سے، اسلام سے کہیں دور تک کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی توحید کا۔ یہ کوئی انکار کی چیز ہے، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کے اقرار کرتے، اس کو مانتے اور تسلیم کرتے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی
وحدہ لا شریک اور بے مثل اور بے مثال ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تمہیں اپنا ماضی یاد نہیں رہا، اپنا ماضی بھول گئے ہو۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، ایک دور وہ بھی تھا کہ تمہارا کوئی دنیا میں وجود بھی نہ تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، تم عدم وجود میں تھے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم ایسے جیسے کہ کوئی مرے ہوئے انسان ہوتے، تم مردہ تھے، بے جان تھے، بے روح تھے، عدم وجود میں تھے، تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہم نے تمہیں مختلف چیزوں سے، مختلف طریقوں سے پیدا کیا اور مختلف مراحل سے گزارا، اور پھر اس کے بعد انسان کامل بنایا تمہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ لفظ کم جو ہے یہ بتاتا ہے کہ تمام انسانیت اس کا مخاطب ہے، چاہے مسلم ہے، چاہے غیر مسلم ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، دوست ہے، دشمن ہے، اسلام والا ہے، غیر اسلام والا ہے، دین والا ہے، غیر دین کے ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، کسی مکتبہ فکر کا، کسی ذہن کا، کسی سوچ اور فکر کا مالک کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے اس کے مخاطب ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم سب کو کیا کیا؟ پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر تم کو ہم موت دیں گے۔ پہلے بنایا، تیار کیا، زندہ کیا، حیاتی دی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ پھر تمہاری موت آئے گی، تمہیں موت بھی دیں گے، تم پر موت کو مسلط کریں گے، وفات تمہاری ہو جائے گی، تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی زندہ ہوئے، قیامت کے دن بھی زندہ ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی پیدا ہوئے، قیامت کے دن بھی پیدا ہوں گے۔ یہ نہیں کہ مٹی ہو گئے، مر گئے، خاک ہو گئے، جلا دیے گئے، مچھلی کھا گئی، سمندر میں گرا دیا، غرق کر دیے گئے، نیست و نابود ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا تمہارا، کہیں بھی کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا۔ لیکن ہم تمہارے جس طرح عدم وجود میں پہلے تھے پھر وجود میں لے آئے، اسی ہی طرح ہم دوبارہ تمہیں قیامت کے دن بھی زندہ کریں گے اور تم سے احتساب کریں گے، اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا، بلکہ تمہارے نام اعمال جو ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے۔ بلکہ تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ تمہارے عینی گواہ بن جائیں گے، تمہارے خلاف شہادتیں دیں گے، اور اس دن ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے منہ سیل کیے جائیں گے، نہیں بول سکو گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہا جائے گا کہاں ہے وہ مجرم، وہ جو دنیا میں بڑے دن دناتے تھے، بڑے فخر، تکبر، غرور اور رعونت کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا اعلیٰ عرفہ سمجھا کرتے تھے، آج وہ کہاں نظر نہیں آ رہے، ان کو بلاؤ، سب کو پیش کرو، سب پیش ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس وقت تمہارے ہاتھ بھی شہادتیں دیں گے، تمہارے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ سارے بولیں گے، ہر ایک چیز تمہیں آگاہ کرے گی کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 اور ہم سے کیا کچھ اعمال کروائے ہیں، اس کے ذمہ دار تم ہو، ہم تمہارے تابع تھے اور تمہارے ماتحت تھے، تم نے ہمیں استعمال کیا ہے۔ تو برادران محترم، رب کریم نے ثم یمیتکم کے بعد ثم یحییکم لا کر واضح کیا کہ زندگی قیامت کی ہوگی، مر گیا، ختم ہو گیا، سو گیا، ہمیشہ کی زندگی جب تک قیامت کا میدان نہیں آتا یا قیامت برپا نہیں ہوتی، اس وقت انسان آرام اور سکون کی نیند میں رہے گا، اور اس کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر اس کا احتساب ہوگا، پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، پھر جنت اور دوزخ کی تقسیم ہوگی۔ اس سے پہلے تم سے کچھ نہیں سوال ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں جب تک زندہ رہے، زندگی کے اعمال وہ تم سے موت سے پہلے ہی سوالات فرشتے کریں گے، تم سے پوچھیں گے
کہ آیا تم نے کیا یا نہیں کیا، یضربون وجوہہم، پھر تمہاری ٹھکائی بھی ہوگی، تمہاری بھی ہوگی، پٹائی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ وہ دنیا کے اندر بھی کریں گے اور آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم لوگ۔ دنیا میں جب موت آ گئی، ختم ہو گئے، پھر اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے، تمہاری پیشگی اللہ کے دربار میں ہوگی، اور وہاں تم سے آمن و سامنے بالمشافہ گفتگو کرائیں گے، اور پوچھا جائے گا تم سے کہ ہاں یہ اعمال تم نے کیے تھے یا کہ نہیں کیے تھے، آیا یہ عینی گواہ تمہاری شہادتیں جو دے رہے ہیں یہ تمہارے خلاف صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ اسی دن فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں، بلکہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، دنیا کی زندگی کے بعد جب موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم انکم یوم القیامت، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، قیامت سے پہلے تمہیں کوئی اٹھائے گا نہیں، اور کوئی تم سے آ کر سوال یا جواب نہیں کرے گا۔ یوم القیامت تبعثون، بالکل قرآن مجید نے نام لے کر واضح طور پر کہا قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن سوال جواب ہوگا، قیامت کے دن جزا اور سزا بھی ہوگی۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر بھی ذکر کیا اس چیز کا، جب قیامت کا جھٹکا لگ جائے گا، قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، تو مجرم لوگ اس دن خود بخود کہیں گے قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اس دن ربنا یاد آئے گا، اس وقت دنیا میں ربنا بھول گیا ہے، یہاں ربوں کی مارکیٹیں بنا لی، بازار بنا لیے، میلے لگا لیے، عرس لگا لیے، ٹھیلے لگا لیے، پورا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، جہاں لوگ سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، منوتی چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات مقلدات ہوتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس دن یہ لوگ اعتراف کریں گے اور کہیں گے قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے ہمارے رب، ہم اس بات کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئے کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں بھی ہیں۔ فاعترفنا بذنوبنا، اللہ ہم اپنے گناہوں کا، اپنے ذنوب کا، اپنے ذنب کا، اپنے اذناب کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا یہاں سے کوئی نکلنے کی پتلی گلی ہے، کوئی ایسا رستہ ہے کہ دنیا میں پھر واپس لوٹ کر چلے جائیں اور وہاں جا کر پھر اچھے اعمال کریں؟ تو پروردگار عالم فرمائیں گے یہ دنیا کا جو بازار تھا وہ تو ختم ہو گیا، دارالعمل کی جگہ ختم ہو گئی، اب تو دارالجزا ہوگا اور دارالسزا ہوگا، اب دنیا میں واپس جانے کا راستے بند ہو گئے۔ تو برادران محترم، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 2 زندگیوں کا اور 2 موتوں کا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ انسان کی تخلیق کا تھا، وہ بھی بیان کر دیا میں نے آپ کے سامنے، بلکہ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا اور زمین کے اندر خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ سارے کا سارا تمہارا ہے، زمین بھی تمہاری، زمین کے اندر جو دھاتیں ہیں، جو معدنیات ہیں، جو اشیاء ہم نے رکھے، دفینے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی تمہارے ہیں، تم ان کے مالک ہو۔ اب تمہاری اپنی ہمت ہے، تمہاری جرأت ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہارا فکر ہے، تمہارا اپنا علم ہے، تمہاری اپنی ساری کی ساری کوششیں ہیں، وہ بروئے کار لے آؤ اور زمین سے فائدے حاصل کرو۔
اس کے اندر پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیتل بھی ہے، تانبا بھی ہے، پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، ہر چیز موجود ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا خزانہ ہے جو زمین میں تمہارے لیے ہم نے نہیں رکھا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ہیں کھیتیاں سر سبز تیری غذا کے واسطے، بر و بحر ارض و سما مو شما کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں اور میرے نقش قدم پہ چلیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے، سائنسی لحاظ سے دیکھا، جدید دور کے اندر جدید سائنس کی ٹیکنالوجی کی طرف دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، بڑے خزانے رکھے ہیں، بڑے دفینے رکھے ہیں۔ آگے انسان کی بدقسمتی، بد نصیبی کہ انسان سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، اپاہ ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، اس طرف دھیان نہ کرے، اوراد کی طرف دھیان کرے، وظیفوں کی طرف دھیان کرے، بالکل نکمبا نکھٹو ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے، کہے جی کچھ بھی نہیں مل رہا، بھوکا مر رہا ہو، تو ایسا تو نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کرو اور دفینے کو وصول کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگلی آیت میں کہا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کو پیدا کیا، بلند کیا، اور ایک نہیں سبع سماوات، 7 طے بطے بنائے، ایک آسمان نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اکٹھے 7 بنا دیے، اور ایک کے درمیان دوسرے کے درمیان کا جو حد فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ دوسرے کے درمیان تیسرے کے درمیان رکھا ہے، تو 7 آسمان بنا دیے اور زمین بنا دی۔ کہا کہ آسمانوں کو ہم نے تمہاری چھت بنایا اور زمین کو تمہاری فرش بنایا، صیبان کی شکل کا مسلط کیا ہے، اور ہم نے تمہاری بارشیں برسائیں، روشنی پیدا کیے، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، ستارے پیدا کیے، کہکشاں پیدا کی، ہر نعمت وہاں بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو تمہارے تابع کر دیا، جاؤ ان سے فائدہ حاصل کرو، روشنی حاصل کرو، چاندنی رات ہے، اندھیری رات ہے، اس کا فرق نمایاں کرو۔ یہ سب چیزیں ہم تمہارے لیے پیدا کر دیں، بلکہ بعد میں فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ وہ ہے جو ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو کہا کہ خالق کل شیء ہے، یعنی ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا، اور دوسرا عالم کل شیء ہے، ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ پتہ لگا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی کائنات ہے، جتنی مخلوق ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خود بخود اپنے آپ پیدا ہو گئی، آٹومیٹک تیار ہو گئی ہو، یا کسی نے بنایا ہو، یا کسی نے کسی کو سجایا ہو، یہ بالکل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو اپنی کائنات کا، اپنی مخلوق کا ذرے ذرے کا علم ہے، ما کان ما یکون کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کیا کرو، اعلان کرو، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قُل لَا يَعْلَمُ، میرے حبیب، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ لا یعلم، کوئی بھی نہیں جانتا، من فی السماوات، آسمانوں کی مخلوق، والارض، زمین کی مخلوق، کون جانتا ہے پھر؟ الا اللہ، ما یشعرون ایان یبعثون، بلکہ یہ جو دفن ہو چکے ہیں، قبروں میں مدفون ہیں، وہ تو خود اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہیں جانتے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ دفن ہو گئے، جن کے اوپر ہم نے موت طاری کر دی، وہ اپنے قبروں میں چلے گئے، اپنے مزاروں میں چلے گئے، اپنے رہائش گاہوں میں منتقل ہو گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں گے کب۔
پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیسے خبر ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی آپ اٹھ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تمہاری جوتیوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، تمہاری آوازیں سنتے ہیں، تمہارے سلام بھی سنتے ہیں، تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز۔ تو برادران محترم، یہاں کہا کہ ما یشعرون ایان یبعثون، بلکہ دوسری جگہ کہا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ سارے فوت ہو گئے، مر گئے، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اموات غیر احیاء، یہ سارے بے جان ہو گئے، مردہ ہو گئے، بے روح ہو گئے، یہ فوت ہو گئے، وفات پا چکے، یہ فوت شدہ انسان ہیں۔ ما یشعرون ایان یبعثون، یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، اپنے بارے میں جانتے نہیں، دوسروں کے بارے میں جاننے لگ گئے ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ بلکہ قرآن مجید شہداء کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، میرے پیغمبر علیہ السلام آپ لوگوں کو بتا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ لوگوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، اللہ کیا کہیں، کہا کہ ان کو زندہ کہو۔ یا اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، میں نے ان کو کفنا دیا، میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا دیا، یا اللہ میں ان کے لیے مغفرت کے درجات کے بلندی کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں پہنچ گئے؟ عند ربہم یرزقون، اپنے اللہ کے نزدیک پہنچ گئے، تمہارے ہاں تو موجود ہی نہیں ہے، ان کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ ان کا ٹھکانہ، ان کا آستانہ، ان کی رہائش گاہ جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور وہاں کی زندگی، وہاں کا ماحول، وہاں کا معاشرہ جیسا ہے ویسے کہ ویسی ان کو وہاں کی رزق دیا جاتا ہے، وہاں کی زندگی اور حیاتی دی جاتی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جانتے وہ بھی نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، صالحین ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے نیک بندہ ہو یا غیر نیک بندہ ہو، ایسا نہیں کہ جو اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگو انی لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نہیں نکالنی چاہیے جو غیر شریعت کی ہوں، غیر شرع کی باتیں ہوں، ہمیں وہی باتیں کہنی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو جائیں، اور ان نظریات و خیالات کا پرچار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہوں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، لہٰذا ہمیں احتیاطی طور پر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔